سلیس کی کہانی میری زبانی سنیے. میں ایک بیسیکلی اردو کی طالبہ ہوں اور مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے اردو زبان کے بارے میں. اردو کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا بہت شوق ہے. میں بہت شائق ہوں اس بارے میں. تو میں نے کہا کہ میرا اتفاق میں نے جانا تھا اردو ٹاؤن. مجھے وہاں اردو ٹاؤن جا کے بہت کچھ سیکھنا تھا، سمجھنا تھا، اور اسپیشلی میں سلیس آپی سے ملنا چاہتی تھی کہ وہ کیسی ہیں اور وہ اتنے آسان الفاظ، یعنی وہ کس طرح ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ان کے ہاں اس پیراگراف کو چینج کر کے. تو میں چاہتی تھی کہ میں سلیس آپی سے ملوں. میں اردو ٹاؤن کے جو ہی گیٹ پر پہنچی تو وہاں پہ ایک موٹا تگڑا آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا، گیٹ پر میں رکی اور اندر انٹر ہونے لگی نا، تو انہوں نے کہا کہ اے وہ لڑکی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا سر ایکسکیوز می، مجھے سلیس آپی سے ملنا ہے. رک جاؤ یہیں پہ. میں نے کہا سر ایکسکیوز می، مجھے جانے دیں آپ پلیز. انہوں نے کہا رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں نا، پہلے اپنے ہینڈ سینیٹائز کراؤ اور ٹیمپریچر چیک کراؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جانا یا نہیں. پھر میں نے کیا کیا، میں نے کہا پلیز سر شیور آپ چیک کر لیں. اس نے میرا ٹیمپریچر چیک کیا اور سینیٹائز ہینڈ کرائے اور پھر میں چل دی. میں نے کہا کہ سر مجھے وہ سلیس آپی کا، پہلے سے ان سے پوچھا کہ کہاں ملے گی آپ. اس نے کہا اندر چلی جاؤ. پھر میں جو گیٹ کراس کر کے اندر آئی تو میں نے وہاں بہت سی لینز دیکھی، یعنی گلیاں دیکھیں. سب سے پہلے میں نے جو رائٹ ہینڈ پر گلی دیکھی وہ حروف تہجی کی تھی. مجھے بہت شوق تھا حروف تہجی کی لین میں جانے کا، بٹ مجھے تو سلیس آپی سے ملنا تھا نا بیسیکلی. تو میں نے کیا دیکھا، پھر اس کے آگے ایک اور لین تھی الفاظ کی تھی، دوسری لین جملے کی تھی. اس طرح یہ ساری لینز ڈیفرنٹ تھیں اور رائٹ سائڈ پر سارے قواعد اس طرح ساری یعنی گرامر کی لینز تھیں. پھر وہاں پر ایک آدمی انکل جا رہے تھے. میں نے ایکسکیوز می انکل. اس نے کہا جی بیٹا. میں نے کہا میں نے سلیس آپی سے ملنا ہے، کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کی لین کہاں ہے، کس سائڈ پر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کو نہیں ملے گی ادھر اس سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر، وہ تو آپ کو لیفٹ سائڈ پر ملے گی. میں نے کہا جی کچھ مجھے اور بتا سکتے ہیں کہ سلیس منزل کہاں ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا وہ آپ کو نظم اردو ادب کے پورشن میں ملیں گی. میں اردو ادب؟ ہاں جی. انہوں نے کہا، میں نے کہا انہوں نے پھر مجھے بتایا نظم، نثر اور مثنوی اور قصیدہ، غزل اس میں آپ کو ملیں گی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ لیفٹ سائڈ پہ چل دیں، تھرڈ ون ان کی نا منزل ہے، سلیس منزل ہے. پھر میں تھوڑا آگے بڑھی اور سلیس آپی کے تقریباً ان کے گیٹ پر جا پہنچی. جو ان کے گیٹ پر پہنچی میں تو وہاں پہ ایک عجیب سا پرسن تھا. اس نے نا ڈور سے باہر ہی جھانک کے مجھے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے سلیس آپی سے ایکچولی ملنا ہے نا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اندر چلے آؤ. پھر اس نے سب سے پہلے کہا کہ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ میں نے کہا نہیں سر میں آپ کو نہیں جانتی. اس نے کہا میرا نام پیراگراف ہے. میں نے کہا پیراگراف؟ اس نے کہا ہاں میں اپنے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ اندر. میرا نام پیراگراف ہے. میں اردو ادب کے اسباق میں رہائش پذیر ہوتا ہوں. میرے بغیر آپ سلیس کو مکمل نہیں کر سکتے. میں نے کہا اوکے سر، اب میں جانی کہ آپ پیراگراف ہیں. اس نے کہا اچھا. میں نے کہا اس کے بعد سر مجھے اور کن سے ملنا ہوگا جس سے میں سلیس آپی تک پہنچ پاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک اور سر سے ملاتا ہوں، ان کا نام ہے حوالہ متن. میں دوسرے روم میں گئی اور میں نے نوک کیا ڈور. تو انہوں نے کہا پلیز کم ان. میں اندر گئی، میں نے سلام کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ہی حوالہ متن ہوں. میرا نام حوالہ متن ہے، جیسا کہ میرے نام سے ظاہر ہے. میں کسی عبارت یا دیے گئے پیراگراف کا حوالہ دیتا ہوں. دینا یعنی جو پیراگراف اردو کی کتاب کے جس سبق سے ماخوذ ہو، یعنی کہ جس سبق سے ماخوذ ہو، جس میں وہ سبق ہو، میں ہی حوالہ دوں گا تو یہ کمپلیٹ ہوگی آپ کی سلیس. اس کا مطلب یہ ہوا. پھر میں تھوڑی دیر خاموش ہوتی رہی، وہیں کھڑی رہی. انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں اور آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے اگر آپ نے سلیس آپی سے ملنا ہے. میں نے کہا سر وہ کیا ٹاسک ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسے روم میں لے جاؤں گا جہاں بہت سارے الفاظ ہوں گے. الفاظ کے معنی کو آپ نے ریپلیس کرنا ہوگا معنی کی، یعنی الفاظ ہوں گے، ان کو آپ نے ریپلیس کر کے ان کے معنی لکھنے ہوں گے. میں نے کہا یہ سر کیسا ٹاسک ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم نے ملنا ہے سلیس سے آپی سے تو پھر یہ کام کرنا ہوگا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. وہ مجھے ایک روم میں لے گئے جہاں بہت سارے افراد جو تھے، کوئی بیڈ پر اچھل کود کر رہا تھا، کوئی صوفے پر، تو کچھ کہاں تو کچھ کہاں. میں نے
میں نے ان کو ایک بار کہا خط کشیدہ الفاظ، تو سارے کے سارے میرے پاس دوڑے آئے، اور میں نے کہا پھر میں ریکال میں نے کیا معنی، پھر سارے معنی بھی الگ ہو گئے اور الفاظ ابھی الگ ہو گئے۔ پھر میں نے کیا کیا، الفاظ کو معنی کی ان کی جگہ معنی کو یعنی الفاظ کو معنی کی جگہ ریپلیس کر دیا، تو پھر کیا ہوا، وہ یک زبان ہو کر کٹھے ہی بولے، ٹھیک ہے، کٹھے کیا بولے، ایک ہی یعنی آواز میں بولے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب یعنی انہوں نے مجھ سے مخاطب کر کے کہا میرا نام خط کشیدہ الفاظ ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میرے نام سے ظاہر ہے جو پیراگراف میں مشکل الفاظ ہوں ان الفاظ کو خط کشیدہ انڈر لائن کیے جاتے ہیں، یعنی خط کشیدہ الفاظ جو ہوں گے وہ انڈر لائن کیے جائیں گے، پھر ان خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں تاکہ عبارت کو آسانی سے پڑھا جا سکے۔ ان کا یہ یعنی ٹائٹل کو نکلا۔ اس کے بعد انہی خط کشیدہ الفاظ کے جو روم تھا وہ کنورٹ ہو گیا ایک اتنا پیسفل روم کہ میں وہاں دیکھتی ہی رہ گئی، اور ایک اچانک سے ان کے روم سے ایک ڈور اٹھا اور وہ مجھے خود بخود سلیس آپی کے روم میں لے گیا۔ اس طرح مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی لفٹ ہے اور میں سلیس آپی کے روم میں لے کے جائیں۔ پھر میں وہاں دیکھتی ہوں کہ سلیس آپی کوریڈور میں کھڑی آرام سے چائے پی رہی ہیں۔ میں نے ان کو السلام علیکم کہا تو انہوں نے میں اسلام کا جواب دیا، اور بہت خوش اخلاقی سے مجھے ملی، اور انہوں نے بہت اچھے یعنی انداز میں مجھے انہوں نے ویلکم کہا۔ پھر میں نے کہا میں نے آپ سے ملنا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر آپ اپنے بارے میں تو مجھے کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا میرا نام سلیس ہے، میرے نام کا مطلب ہی آسان، عام فہم اور سہل ہے، یعنی دی گئی عبارت میں مشکل الفاظ کے معنی میں تبدیل کر کے اس کو سہل زبان میں بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا اوکے، سمجھ آ گئی آپی۔ انہوں نے کہا ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے کہا وہ آپی کیا؟ کہ وہ انہوں نے کہا ایک ٹپ دیتی ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا آپی بتائیں نا پلیز۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب سینٹینس کی تھوڑی سی آگے پیچھے کرتے ہیں یعنی ان کے سٹرکچر کو مینٹین کرتے ہیں، جب سلیس میں لکھتے ہیں نا تو آپ اس کے حروف کو بھی چینج کر سکتے ہیں، ان کا وہ کاکی کے وغیرہ جو ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں نا، آپ اس کی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اوکے تھینک یو آپی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلی آئی، ٹھیک ہے۔ اس کو دھیان سے ان سٹیپس کو دیکھ لیں، یہ سٹیپس آپ کو سلیس کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یوں میں نے پھر سلیس کرنے کا طریقہ کار ہی سیکھ لیا۔